قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ ہم باقی چیزوں پر زور دیتے ہیں، جیسے یہ ناخن کا نہ کاٹنا اور بالوں کا نہ کاٹنا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے بعض لوگ اس پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو فرض کے برابر درجہ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اگر کسی نے مونچھ کاٹ لی اپنی، یا بال کٹوا لیے یا ناخن کاٹ لیے، تو ان کو ایک ناراضگی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور بعض میں نے جیسے پچھلے جو میں کہا، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جو داڑھی جن کی پوری نہیں ہے وہ ان دنوں میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بال نہیں کاٹنے، اور جیسے ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے جانور کی چھری ادھر ہوئی، یہاں پر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ چہرے کے اوپر بلڈ لگ گئی۔ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، عجیب منطق ہے۔ اور میں نے کہا تھا داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی تو سنت ہے، یہ واجب عمل ہے۔ خیر اس پہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ آج کل تو ڈر لگتا ہے، لوگ ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ خیر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 8ویں سپارے میں آتی ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرتے وقت، قربانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے، اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے عرب ملکوں کے اندر، افریقہ کے اندر یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ اس کا معنی، اے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری زندگی، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کو یاد کر لیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز، صلاتی، وَنُسُكِي میری قربانی، میری زندگی، وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھیں، یہ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے؟ آپ کہیں گے صاحب کہ عمل جو ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ رب العزت کے لیے پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے رکھ رہے ہو، قربانی جو بھی دو گے وہ اللہ کے نام پہ ہوگی، وہ چاہے جان کی قربانی ہے، وہ مال کی قربانی ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تو فرمایا گیا کہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ اس نے شرک کا گناہ کیا، چھوٹا شرک جس کو کہا جاتا ہے، ریاکاری، جس نے دکھلاوے کے لیے عمل کیا۔ دکھلاوے کے لیے اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو شرک کا گناہ ملے گا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر دکھلاوے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے، روزے رکھنے والا ہے، تو گویا اس نے شرک کیا ہے۔ اور قربانی کا عمل بھی اگر وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں وہ عمل پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، جانور کو ذبح کرتے وقت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پڑھنا، اس سے ہمیں کچھ سبق مل رہا ہے۔ یہ آیت ایسے ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی
وجہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو۔